در حقیقت اسی کاروانی سفر کی ایک تجلی 40 کے اندر پورا انسانی قافلہ اور کاروان اس سفر کو اپنے امام کے ساتھ طے کر رہا ہے، اس خالص سازی کی طرف، اس خلوص کی طرف اپنے سفر کو طے کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تو واقعی روایات کی بھی مضامین اس طرح ملتے ہیں، ان الحسین مصباح الخدا والسفینۃ النجاۃ، اور یہیں پر آپ دیکھیں امت واحدہ کا کانسیپٹ آتا ہے۔ درست، کان الناس امتا واحدہ، روایات کے الفاظ فلما مرت بکربلا، جب یہ کشتی کربلا پر آئی، اخذت الارض وخاف نوح، یہ کشتی عجیب تلاطم اور تزلزل کا شکار ہو گئی۔ یہاں پر نوح علیہ السلام وخاف نوح کہ وہ غرق نہ ہو جائے، کشتی غرق، فدعا رب، نوح علیہ السلام اپنے رب کو خطاب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر اس لوکیشن میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ کشتی میری متزلزل ہو رہی ہے؟ تو نوح علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور جبرائیل فرماتے کہ یا نوح فی ھذا الموضع، اس مقام پر یقتل الحسین سبط محمد خاتم الانبیاء وابن خاتم الاوصیاء۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کا قلب اور ان کا وجود، ان کے وجود میں انکساری ایجاد ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں گریہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھی بیچتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین۔ تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام عزاداران سید الشہداء کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے عرض تعزیر و تسلیت عرض ہے۔ تمام علماء، مراجع عظام اور بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ پروگرام کا آغاز ہم نے یکم سفر سے کیا اور انشاءاللہ بے حکم الہی بھی سفر تک ہم جاری رکھیں گے، اور اس کا ہدف جیسے نام سے مشخص ہے، 40 سفر عشق، اور عشق کیا منازل ہیں، عشق کیسے ہوتا ہے، یعنی جتنا 40 میں کیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ہماری جو چند ابحاث ہوئیں، اولی العزم انبیاء کے حوالے سے بات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوئی، اور خصوصاً پچھلی جو بحث تھی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے تھی۔ ہم ان کی زندگی سے آج کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں، ان کی زندگی سے خود کو کس طرح مزین کر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہ جو ایام ہیں ماہ 40 سفر کے، اس میں اپنے آپ کو کس طرح آمادہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ہنی رضا صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ خیریت سے؟ آپ؟ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور آپ کو بھی تعزیت عرض کرتا ہوں ان ایام کی۔ آغا صاحب، بات ہو رہی تھی ہماری حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اور حضرت نوح کی جو تحریک تھی، حضرت نوح کا 950 سال تبلیغ کرنا، وہ تحمل، وہ صبر، وہ توسل، اس کو ہم کس طرح اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں، اور اس کو ہم کس طرح 40 کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ایک ٹرمنالوجی استعمال کی تھی، تمدن توحیدی۔ ہم کس طرح تمدن توحیدی کے قوانین، اصول و ضوابط خود حضرت نوح کی زندگی سے نکال کر آج اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں، اور 40 میں تمدن اسلامی کی جھلک ہے نہیں ہے، اگر ہے تو کس طرح اس کو محسوس کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اور ان تمام شخصیات سے اجازت چاہتے ہیں کہ ان مطالب کو بیان کر سکیں۔ دیکھیں، امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام، جو کہ انتقام اور منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ اس انتقام کے بعد کیا کریں گے؟ درست، اس کو ہم تھوڑا تصور کریں، درست، ایک اس کو ویژوئلائز کریں اپنے ذہن کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام جب امام زمانہ علیہ السلام
اور امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے ان کا ظہور ہوگا تو اس کے بعد فرض کریں انہوں نے انتقام لے لیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیسی زندگی ہوگی؟ درست روایات میں ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ امام در حقیقت وہی کام کریں گے جو انبیاء علیہ السلام نے کیا. وہ کام کیا ہے؟ انسانی اور انسانی سوسائٹی اور معاشروں میں توحیدی تمدن کو ایجاد کرنا، یعنی انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے اندر توحیدی رنگ کو لے کر آنا. انسان کی فیملی لائف میں توحید، انسان کی اقتصادی لائف میں توحید، انسان کی سیاسی زندگی میں توحید. فرض کریں یہ ممکن ہے کسی کے لیے مبہم ہو، کیا مطلب سیاسی زندگی میں توحید؟ میں اس کو آج کی مثال میں اس کو ملموس طور پر مثلا فرض کریں کتنے ایسے اس وقت پریزیڈنٹس ہیں دنیا کے اندر جو کرپٹ ہیں، بہت ٹھیک ہے. سکینڈلز کتنے آپ نے سنے ہوں گے، اقتصادی سکینڈلز، خصوصاً اخلاقی یہ بہت مسائل ہیں بالآخر ہمیں نظر آتا ہے. اس کا مطلب یہ جو پریزیڈنٹس ہیں دنیا کے، ان کے وجود میں توحید حاکم نہیں ہے، بلکہ ان کے وجود میں طاغوتیت حاکم ہے. امام آئیں گے اور کہیں گے بھائی تمہیں پریزیڈنٹ بننا ہے، پہلے اپنے آپ کو توحیدی بناؤ، پھر تم پریزیڈنٹ بناؤ، پھر میں مثلا تمہیں فلاں جگہ کا فلاں شہر کا حاکم بنا. شرط یہ کہ اپنے آپ کو توحیدی بناؤ. درست، یعنی توحیدی بنانا اپنے آپ کو یہ شرط ہے حکومت کرنے کے لیے، اللہ اکبر، سیاست کرنے کے لیے. آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے اپنی تقریباً 5 سالہ خلافت کے دوران میں ان لوگوں کو مختلف شہروں کا مثلا گورنر بنایا جو توحیدی تھے در حقیقت. مثلا مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر، یہ وہ افراد تھے جو محض ایبسلیوٹ تابع تھے امام علی علیہ السلام کے، یعنی تابع الہی تھے، تابع خدا تھے. اس یہ تابعیت کہاں سے آئی ان کے اندر؟ توحید کی. لہٰذا آپ دیکھیں یہ میں آپ کو ایک سمپل سی میں نے آپ کو مثالی سیاست کے اندر، اسی طرح اقتصاد ہے، پیسہ ہے، اقتصادی نظام ہے، اس کے تعلیمی نظام ہے، آپ کے میڈیکل نظام ہے، آپ کا سوشل نظام ہے، آپ تمام جتنے سسٹمز ہیں ان سب کے اندر توحید آ جائے. آپ کا جو بولنے کا انداز ہے یہ توحیدی ہو. صحیح ہے. اٹھنے بیٹھنے کا یہ جو رہن سہن ہے، رسوم و رواج ہے، یہ سب توحیدی بن جائے. یہ انبیاء کا ہدف تھا اور یہی ہدف تمام ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا، اور یہی ہدف اس امام آخر الزمان کا ہے. اور اسی کے لیے 950 سال حضرت نوح نے بھی اسی ہدف تک پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. البتہ ہم شاید موقع نہ ملے ہمیں بات کرنے کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی بعض انبیاء اس ہدف کو محقق کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسے خود حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب ہو جاتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ کے اندر، اس 13 سال جد و جہد کے بعد مکہ کے اندر آپ دیکھیں مدینہ کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم کرتے تاکہ اس توحیدی ہدف تک پہنچ سکے. حضرت سلیمان نبی اور بھی انبیاء ہیں علیہم السلام. لیکن ہم اس کو حضرت نوح علیہ السلام کو قصے کو دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک میں صرف قاعدہ آپ کو بیان کر دوں، وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی سیرتیں، ان کی سنتیں، درست، ان کی وراثتیں، یہ تمام کی تمام امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں مؤثر ہیں. ان کی جی مثلا روایات میں کہ عصائے موسیٰ اس وقت امام زمانہ کے ہمراہ ہے، اور وہ اسی طرح استعمال کریں گے جس طرح حضرت موسیٰ نے استعمال کیا. وہ تمام معجزات امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے اندر حاکم ہیں. لہٰذا اسی طرح وہ معاشرتی سنتیں جو اللہ نے قائم کی ہیں ہر نبی کی لائف کے اندر، وہ ہر زمانے میں الجملہ زمانہ غیبت میں بھی جاری اور ساری ہے. ان سنتوں میں سے ایک سنت کا میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا. وہ کیا؟ وہ ہے سنت خالص سازی. کیا مطلب؟ انسان ہر عمل کے ذریعے اپنے آپ کو یا تو ایبسلیوٹ سعادت اور کمال کی طرف پہنچا رہا ہے، یا یہ ایبسلیوٹ شقاوت اور گراوٹ اور من حیوانی کی طرف جا رہا ہے.
صحیح ہے. اس کو آپ نے مثلا گربال کہا, امام علی علیہ السلام نے اس کو گربال کہا ہے, جس کو انگلش میں فلٹر کہتے ہیں. جی جی. یعنی ہر انسان بالآخر فلٹر ہو رہا ہے, یا تو اس کا سفر ایمان سے ایمان تر ہونے کی طرف ہے, یا ایمان سے بے ایمان, یا ممکن ہے بے ایمان سے بے ایمان تر ہوتا جا رہا ہے, جس کو ہم من حیوانی کہتے ہیں اور اس کو من عالی کہتے ہیں. اس کو ایک اور اصطلاح میں ایک تو سنت خالص سازی کہا جاتا ہے اور دو سنت محوزت کہا جاتا ہے. محوزت اسی محض سے ہے, اسی ایبسلیوٹنس سے ہے. ہاں ٹھیک ہے, یعنی انسان مسلسل محض ہوتا جا رہا ہے, یا خالصتاً خدا کے اندر کفر اور اس کافریت کے اندر جا رہا ہے, یا مسلسل خالصتاً ایبسلیوٹ خدائی اور توحیدی بنتا جا رہا ہے. یہ سنت 950 سال میں نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر حاکم تھی, موجود تھی. اور میں نے کہا تھا کہ ان 950 سال کے اندر اور اس کے بعد وہ جو 50 سال جو کشتی کا جو زمانہ تھا اس کے اندر بہت سارے لوگ خالصتاً کس کی طرف گئے؟ اس شقاوت کی طرف گئے, اس کفر کی طرف گئے. اور ایک چھوٹی سی جماعت 80 یا 8 افراد اس سعادت اور کمال کی طرف گئے. اس کو کہتے ہیں سنت خالص سازی, سنت محوزت. اب ایک اور اہم سنت جو یہاں پر حاکم ہے اور اس کا پھر ڈائریکٹ تعلق 40 سے بنتا ہے. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں, 40 کا سفر, خود 40 کے سفر کے اندر یہ سنت خالص سازی موجود ہے. اچھا, انسان مسلسل خالص ہوتا جا رہا ہے. درست. یا تو وہ اپنا سفر انسان کامل یعنی امام حسین علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو لے جا رہا ہے, اپنے وجود کو, یا تو وہ اپنے آپ کو یزیدیت کی طرف لے جا رہا ہے. ایسے ہی بالکل ایسے. یہ 40 کے سفر میں انسان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو فلٹر دیکھتا رہے, ٹیسٹر لگاتا رہے. ایمان سے 40 ایک خود ایک ٹیسٹر ہے بالآخر, کہ میں آیا ایمان سے ایمان تر ہو رہا ہوں. البتہ 40 ایک بہت بڑی نعمت ہے آج کے زمانے میں, درست, کہ انسان دوسرے مؤمنین کے ساتھ, دیگر مؤمنین کے ساتھ اس سفر کو باہم طے کرے. کیا مطلب؟ بہت امپورٹنٹ بات ہے. درست. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم معنویت اور کمال کا سفر کیسے طے کریں؟ کیسے کریں؟ علماء جو جواب دیتے ہیں اس خصوصاً نوح علیہ السلام کی اس 950 سال کی زندگی سے, وہ یہ کہ انسان اکیلا اور تنہا کمال کا سفر طے نہیں کر سکتا. اکیلا نہیں کر سکتا, اکیلا نہیں کر سکتا. قطعاً و یقیناً انسان جب معنویت کا سفر طے کرنا چاہتا ہے تو وہ معاشرے کے ساتھ مل کر سکتا ہے, یہ طے کر سکتا ہے. اب اس کو ہم کہتے ہیں کاروانی حرکت, یعنی جو اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو انسانی سفر ہے کمال کی طرف, وہ ایک کاروانی حرکت کی صورت میں. درست. حرکت کاروانی ہے. کیا مطلب؟ ایک ایسا کاروان اور قافلہ جس کا قافلہ سالار انسان کامل ہے. آپ کہہ لیں امام حسین علیہ السلام ہے, امام زمانہ علیہ السلام ہے, اور اس قافلہ سالار اور کاروان سالار کے پیچھے پیچھے مؤمنین اور مؤمنات ہیں. درست. جو اس امام کے پیچھے چلتے ہیں. درست. یہ سفر باہم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ چلیں آپ جو کاروان ہے آپ آگے جائیں, میں مثلا 1 گھنٹے بعد آتا ہوں. درست. نہیں, 1 گھنٹہ جو آپ نے وہ جو ڈیلے کیا اپنے آپ کو تنہائی کے اندر, آپ نے وہ فرصتیں ہاتھ سے دے دی, وہ ضائع ہو گئی معنویت کی فرصتیں. لہٰذا 40 کا جو سفر ہے اس کی ایک اہم ترین خصوصیت نوح علیہ السلام کی جو سنت یہاں پر جاری ہوتی ہے وہ کاروانی سفر کی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت میں یہ کہاں ملتا ہے آپ کو, یہ کاروانی سفر آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ کشتی کے اندر. یہ کشتی نوح در حقیقت اسی کاروانی سفر کی ایک تجلی ہے. 40 کے اندر پورا انسانی قافلہ اور کاروان اس سفر کو اپنے امام کے ساتھ طے کر رہا ہے, اس خالص سازی کی طرف, اس خلوص کی طرف اپنے سفر کو طے کر رہا ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تو واقعی روایات کی بھی مضامین اس طرح ملتے ہیں, ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ, اور یہیں پر آپ دیکھیں امت واحدہ کا کانسیپٹ آتا ہے. درست. کان الناس امۃ واحدہ,
یہ امت واحدہ واحد کیسے بنے گی؟ جب ایک کاروانی حرکت میں امام کی اس کاروان سالاری کے تحت آ جائے تب یہ سفر طے. اور 40 اتفاقاً اسی حرکت کاروانی کی تجلی ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب دوبارہ آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام, ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ بالآخر تمام انبیاء نے امام حسین علیہ السلام سے توسل کیا. نوح علیہ السلام نے کہاں پر یہ سفر کیسے طے کیا اور توسل کہاں پر محقق ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب کشتی نوح اپنا سفر آغاز کرتی اس طوفان کے اندر, تو روایات میں ہے کہ یہ کشتی پوری دنیا کو ٹریول کرتی ہے, یہ کشتی پوری دنیا کا سفر طے کرتی ہے. لیکن ایک وقت ایسا موقع آتا ہے کہ یہ کشتی کربلا کی سرزمین پر آتی ہے. درست. اسی طوفانی حالت میں درست. کربلا کی سمت آتی ہے اور ایک عجیب تزلزل اور تلاطم اس کشتی میں ایجاد ہوتا ہے. درست. اور یہاں پر نوح علیہ السلام کو خوف ہوتا ہے کہ ہم غرق نہ ہو جائیں. اتنا خطرناک تزلزل اور تلاطم. اب آپ دیکھیں یہی روایات کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, لیکن میں آپ سے بھی اور تمام ناظرین سے درخواست کروں گا اسی حرکت کاروانی سنت خالص سازی کے کانسیپٹ کو یہاں پر اپنے ذہن میں رکھیں, اس کو جدا نہ کریں اپنے آپ سے. روایات کے الفاظ فلما مرت بکربلا, جب یہ کشتی کربلا پر آئی, گزری اور گزرنے لگی, اخذت الارض وخاف نوح, یہ کشتی عجیب تلاطم اور تزلزل کا شکار ہو گئی. یہاں پر نوح علیہ السلام وخاف نوح کہ الغرق, کہ وہ غرق نہ ہو جائے, کشتی غرق. فدعا رب, تو نوح علیہ السلام اپنے رب کو خطاب کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اے رب یہاں پر اس لوکیشن میں ایسی کیا بات ہے کہ کشتی میری متزلزل ہو رہی ہے. تو نوح علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. درست. عجیب ہے. اور جبرائیل فرماتے کہ یا نوح فی ھذا الموضع, اس مقام پر یقتل الحسین سبط محمد خاتم الانبیاء وابن خاتم الاوصیاء. یہاں پر نوح علیہ السلام کا قلب اور ان کا وجود, ان کے وجود میں انکساری ایجاد ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں گریہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے, اور امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھی بیچتے ہیں. یہاں پر توضیح دینے کا ٹائم نہیں, ورنہ میں یہاں پر آپ کو میں کہوں کہ یہ حب اور بغض کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی سنت انبیاء علیہ السلام کی سنت میں موجود ہے, انسان کا فطری ہے یہاں پر. لہذا یہ کشتی جب کربلا, جب نوح علیہ السلام گریہ کرتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں دشمنوں پر, تو یہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی کو خطاب آتا ہے نوح علیہ السلام کو, یا نوح اہبط بسلام, اب تم سلامتی کے ساتھ حبوط کر جاؤ. اللہ اکبر. کون سا کلمہ آیا؟ حبوط. یہ حبوط کا کلمہ کہاں آیا تھا؟ وہ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں. علماء فرماتے ہیں کہ گویا نوح علیہ السلام کی جو کشتی جس نے یہاں پر حبوط کیا, یہ وہی حبوط آدم کی مانند ہے جس نے من حیوانی سے جو خارج ہوئے اور من عالی کی طرف جنہوں نے سفر طے کیا. یعنی یہاں بھی ٹرننگ پوائنٹ ہے دوبارہ. یہ ٹرننگ پوائنٹ, یہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ البتہ تاریخ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ کیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے حوالے سے. نوح علیہ السلام کو خطاب آتا ہے کہ یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک, تم برکت سے اور سلامتی کے ساتھ برکت کے ساتھ, اب تم, کیونکہ اب تم امام حسین سے متوسل ہو چکے ہو, اور امام حسین کشتی نجات ہے. آپ دیکھیں کشتی حسین, کشتی نوح, یعنی کشتی نوح بھی جب طوفان میں آئے تو اس کو کشتی حسین کی ضرورت ہے. قطعاً ایسا ہی ہے. اور یہیں سے وہ کمال کا سفر دوبارہ طے ہوتا ہے حبوط سے من عالی کی طرف. اسی وجہ سے چونکہ یہاں پر شباہت پائی جاتی ہے نوح علیہ السلام کے قصے کی, اور یہ جو حبوط ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کا کربلا میں اور پھر کربلا سے کوفہ تک, کیونکہ روایت میں یہ کوفہ میں یہ کشتی بالآخر آتی ہے, اس کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ کوفہ کی سرزمین ہے. تو یہاں پر بعض روایات میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام احد الابوین ہے. کیا مطلب؟ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے, تو دوسرے ابو البشر نوح علیہ السلام ایسے احد الابوین ہے, کیونکہ ان کا قصہ شبیہ ہے قصہ آدم علیہ السلام. درست. صحیح. تو یہاں پر نوح علیہ السلام کے ساتھ جو 80 مومنین تھے یا 8 مومنین تھے, ان کے ساتھ بھی یہی حبوط کا سفر طے ہوا ہے. درست.
پہلے وہ جاتے ہیں منی حیوانی کی طرف، پھر کشتی میں سفر کرتے ہیں اور کشتی میں امام حسین سے متوسل ہوتے ہیں اور آتے ہیں سلامتی کے ساتھ، اور وہ منی عالی کا سفر طے کرتے ہیں۔ اب جب اس قصے کے آخر میں پہنچتے ہیں، اب یہ کشتی تو سلامتی کے ساتھ زمین پر پہنچ گئی ہے دوبارہ، کیا ہوتا ہے؟ خداوند سبحان بعض روایات میں موجود ہے، نوح علیہ السلام کو مأموریت ملتی ہے کہ اے نوح تم اپنے 80 مؤمنین کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، درست، اور سٹی ڈیولپمنٹ کرو، شہر سازی کرو، بلڈنگز بناؤ، گھر بناؤ، سوسائٹل سسٹمز بناؤ۔ درست۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ماموریت ہے کہ وہ کیا کریں؟ شہر سازی کریں، سٹی ڈیولپمنٹ کریں۔ یہی سے ایک اسمال پورشن آف تمدن کا آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے تمدن کی کیا ڈیفینیشن بیان کی تھی؟ تمدن جس میں تمام انسانی سسٹمز موجود ہوں، اور یہ سسٹمز کا بننا نوح علیہ السلام کی زندگی سے اس کا بخوبی آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ 80 کے 80 افراد مختلف دنیا کے شہروں میں پھیل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا ماجرا یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلی فرصت میں کوشش کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں وارد ہوں، جو کہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی جذاب قصہ ہے انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں سے۔ بہت عالی، بہت خوبصورت، اور واقعاً ایک نیا جذبہ ایجاد ہوا اور ایک نئی امید ہوئی اس در سے کہ ہم جب نوح کی کشتی سفینہ نوح جو بشریت کو بقا کے لیے تھی، بشریت کو بچا کے بشریت کی حیات کی ایک ضمانت تھی، وہ بھی جب مشکل میں آئی تو سفینہ حسین ابن علی سے توسل ہوا، وصل ہوئی، اور وہ بھی نجات پا گئی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا اس ایام کے صدقے، ان ایام کے صدقے، ان شخصیات کے صدقے، حضرت نوح کے صدقے، حضرت زینب اولیاء کے صدقے، ہمیں امام حسین کی کشتی میں وصل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ جو ہمارے ناظرین مومنین مریض ہیں خدا ان کو شفا دے، جو بے اولاد ہیں خدا ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں خدا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور سب سے جمی خدا ہمیں تمدن توحیدی میں وارد ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو توحید کی بیس پر گزارنے کی خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہم استفادہ کریں گے، اور اگلے پروگرام میں ہم ناظرین کے لیے جو اس بحث کے باقی سلسلے ہیں اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سفر عشق حسین